السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ اچھا، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ نظام والا. میں نے آپ کو پڑھایا پہلے نظام میں کون کون سے اعضاء کام کرتے ہیں، پھر ان کے ڈیٹیل پڑھائیے. اب آگے دوسرا اس کا نظام کے 2 کویشچن ہیں صرف. ایک نظام میں کون کون سے اعضاء کام کرتے ہیں، دوسرا خوراک کے ہضم ہونے کے مدارج کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے خوراک کے ہضم ہونے کے مدارج یا ہاضمے کے مدارج کون سے ہیں، یا ہمارے اندر خوراک کس طرح سے ہضم ہوتی ہے. کسی طرح سے بھی کویشچن اگر آتا ہے نا تو آپ نے ہاضمے کے مدارج ہی لکھنے ہیں. خوراک ہضم ہونے کے مدارج یا خوراک ہضم ہونے کے درجات کتنے ہیں، یا کس طرح سے ہمارے اندر خوراک ہضم ہوتی ہے، یہ سارا کویشچن ایک ہی ہے اور آپ نے مدارج ہی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، غذا جن 7 مدارج میں ہضم ہوتی ہے وہ درجہ ذیل ہے. سب سے پہلے ہے غذا کا چبانا، یعنی یہ وہ عمل ہے جس میں غذا کو منہ میں چبایا جاتا ہے. چبانے کے عمل میں زبان خوراک کو دانتوں کے قریب لانے میں مدد دیتی ہے. اس کے بعد جبڑے کے عضلات میں بھی غذا کو چبانے میں مدد فراہم کرتے ہیں. غذا کو جس قدر چبایا جائے گا خوراک اتنی ہی پس کر بھری ہو جائے گی اور آسانی سے ہضم ہو جائے گی. نمبر 2 ہے غذا میں لعاب دہن شامل ہونا، یعنی سلائیوا کس طرح سے غذا میں شامل ہوتا ہے اور وہ کتنا ضروری ہے. سلائیوا جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں اس کی کیا اہمیت ہے. غذا جب بھی منہ میں ڈالی جاتی ہے یا چبائی جاتی ہے تب لعاب دہن منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گلینڈ سے. اس عمل کو کیا کہتے ہیں، انسلائیویشن کہا جاتا ہے. لعاب دہن کا غذا میں شامل ہونا نہ صرف چبانے کے عمل کو آسان بناتا ہے بلکہ غذا کو نگلنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے، کیونکہ غذا نرم ہو جاتی ہے اور وہ نگلنے میں آسانی رہتی ہے. اور یہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جب جو ہی ہم منہ میں خوراک ڈالتے ہیں گلینڈ سے سلاگا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، سلاگنگ گلینڈ سے، اور وہ غذا کو نرم کرتا ہے. لعاب دہن میں ایک خمیر ہوتا ہے جسے ٹائلین کہا جاتا ہے. یہ خمیر کا کاربوہائیڈریٹ اور شکر کا حل ہو جانے کو والی شکر میں، جسے مالٹوز بھی کہتے ہیں، یعنی کاربوہائیڈریٹس یا شکر کو حل ہو جانے والی شکر میں، جیسے مالٹوز بھی کہتے ہیں، تبدیل کر دیتا ہے. منہ میں موجود خون کی رگیں شکر کو جذب کر لیتی ہیں. اس طرح ہاضمے کا عمل منہ سے ہی شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لعاب دہن کا کچھ نشاستہ کو شکر میں تبدیل کرنا ہے، یعنی کچھ حصہ جو ہے نشاستے کو شکر میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر آگے ہے غذا کا نگلنا، یعنی غذا کو ہم نگلتے ہیں. تیسرے مرحلے میں غذا منہ میں چبانے کے عمل کے بعد لعاب دہن کے شامل ہونے کے بعد نرم ہو کر حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، جس کے بعد غذا ایپیگلوٹس سے گزرتے ہوئے خوراک کی نالی میں داخل ہو جاتی ہے، جس کے بعد غذا معدے میں داخل ہو جاتی ہے. غذا جب خوراک کی نالی سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کی دیواروں سے ایک رطوبت اس میں گرتی ہے، جس کا کام لعاب دہن کی طرز کا ہی ہوتا ہے، جو کہ خوراک کو آگے لے جانے میں مدد فراہم کرتی ہے. آگے ہے غذا کا کیموس بننا، یعنی مختلف مراحل میں جب ہم منہ میں ڈالتے ہیں، دانت اس کو چباتے ہیں، پھر سلائیوا اس میں شامل ہوتا ہے، پھر نگلی جاتی ہے. اس کے بعد غذا کس فارم میں آتی ہے، کیموس بن جاتی ہے. غذا جیسے ہی معدے میں پہنچتی ہے تو غذا معدے کی دیواروں کے اوپر نیچے ہونے والے حرکت کی بدولت ایک حد تک گردش میں آ جاتی ہے. معدے میں واقع ہاضمے کی دودھ سے نکلنے والی رطوبت اس میں شامل ہو جانا شروع ہو جاتی ہے. معدے کی اس رطوبت میں 2 قسم کے بڑے خمیر پائے جاتے ہیں، یعنی جیسے برتن لسی ہم بلوتے ہیں، بالکل معدہ بھی ایسے خوراک کو بلوتا ہے، تیزی سے اسپیڈ سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. تو وہ اس میں 2 خمیر پائے جاتے ہیں، ایک ہے پیپسن، دوسرا رینن. یعنی پیپسن کا کیا کام ہے، یہ ایک تیزابی رطوبت ہے جو لعاب دہن کے اثر کو معتدل کر کے خوراک کے اجزاء کو الگ الگ کر کے ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے. آگے ہے رینن، یعنی خوراک یا غذا معدے کے اندر تقریباً 3 گھنٹے تک رہتی ہے. جہاں پیپسن اور رینن کے اجتماعی عمل سے خوراک کے چند اجزاء معدے میں موجود خون کی رگیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور باقی خوراک نیم جو ہے ہضم حالت میں رہ جاتی ہے، اور غذا کا کیموس بننا کہتے ہیں. یعنی یہاں پہ تھوڑی سی تو وہ ہضم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد غذا کیموس بننے کے عمل میں آ جاتی ہے. یہ غذا معدے کے پائلورک اینڈ سے گزر کر ڈیوڈینم میں پہنچتی ہے، یعنی چھوٹی آنت. ڈیوڈینم چھوٹی آنت کو بھی کہتے ہیں. اب یہاں پہ کیموس بنتی ہے، ٹھیک ہے.
अब आगे ग़िज़ा का कैलूस बनना, यानी बिल्कुल दूधिया शक्ल इख्तियार कर लेती है, लिक्विड हो जाती है। मैदे में मौजूद नीम हज़म शुदा जो है ग़िज़ा, यानी मैदे में जो हज़म हो जाती है और उसके अलावा जो बाकी बच जाती है वो ड्यूडेनम पहुँचती है तो जिगर लबलबा के लुआब और ख़ुराक के हज़म होने का अमल शुरू हो जाता है। इस खुराक का कैलूस बनना कहते हैं। इस पर गिरते ही ये दोनों सख्त अलकलाई होते हैं। ठीक है, आगे सुफरा यानी जिगर के साथ जो लगा होता है पित्ता जो होता है उसका जो रतूबत है उसको सुफरा कहते हैं। सुफरा की रतूबत, ये रतूबत सब्ज़ी माइल कड़वी और खारी होती है जिसे जिगर तैयार करता है, जो कि सुफरा की नाली के ज़रिए ड्यूडेनम में गिरती है। इसका काम चिकनाई पर अमल करना है और जरासीम को ख़त्म करना है, यानी चिकनाई को ये हज़म करता है, जरासीम को ख़त्म करता है। एक सेहतमंद इंसान एक दिन में 1 किलो के करीब सुफरा पैदा करने की सलाहियत रखता है। आगे लबलबा की रतूबत यानी पेनक्रियास की जो रतूबत है, ये रतूबत बेरंग तुरश खासियत रखने वाली रतूबत है जिसकी बदौलत हाजमे के अमल को काफ़ी हद तक अपना काम अंजाम देने में आसानी होती है। ये लबलबा से निकलकर एक नाली के ज़रिए छोटी आंत के तय खम से, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, गिरती है। इसमें मज़ीद 3 किस्म के खमीर पाए जाते हैं। सबसे पहले है ट्रिप्सन, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तब्दील करता है और काबिल हज़म बनाता है। स्ट्रिप्सन ये चिकनाई यानी फ़ैट को हल करने में मदद देता है। एमिलोप्सन ये खुराक निशास्ता का शक्कर में तब्दील करती है। इन तमाम खमीरों के ज़रिए यानी जो ग़िज़ा जो रंगत इख्तियार करती है इसे कैलूस कहते हैं, यानी दूध या रंगत इख्तियार कर लेती है। इस मरहले में ग़िज़ा छोटी आंत में दाखिल होती है। यहाँ ग़िज़ा में आंतों की रतूबत दाखिल हो जाती है जो कि 2 किस्म की होती है, यानी माल्टोज़ है ये शक्कर को ग्लूकोज में तब्दील करता है, रेप्सन है ये लहमियात को अमाइनो एसिड में तब्दील कर देता है। ठीक है, ये आपका इतना आगे अमले इंतज़ाम है और अखराज फजला यानी खुराक हज़म होने के बाद जज़ब हो जाती है और जो छोटी आंत में जज़ब नहीं होती वो बड़ी आंत में पहुंच के वहाँ उजले की सूरत में खारिज हो जाती है। ये आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।